رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفدينا بذكر الأزل وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله. آج 7 محرم الحرام بھائی فیق صاحب نے اپنی ڈیوٹی پہ حاضری پیش کی ہے. بڑی اچھی گلیں کی ہیں. اللہ پاک نے حاضری اپنی پاک بارگاہ اور مرشد کی بارگاہ قبول و منظور عطا فرمائے. یہ حقیقت ہے کہ مرشد تو بغیر اس کائنات کی زندگی بیکار کے فضول ہے. من لا شیخہ فشیخ و شیطان. حدیث رسول سلطان وارفین محمد واسرین اپنی کتابیں فرماتے ہیں کہ جدھر کوئی مرشد نہیں تو مرشد شیطان ہے. اسی شکر گزار ہوں اپنے مرشد کی ذات دی اور تمام دوست احباب دے میں مشکور ہوں کہ حاضر ہوں جی حاضری دے ڈیوٹی دے. ایک چیز یاد رکھا جی کہ اتنے ایک بابا شریف نہیں ہے، سارے ہی بابا شریف، سارے اسے روپ دے وچ اسے رنگ دے وچ نہیں. اتنے کسی کی کوئی ذات نہیں، سب اپنی اپنی ابدیت کرتے ہیں پہ، اپنی اپنی بندگی پیش کرتے ہیں پہ اس پاک بارگاہ کی طرف. سانو سعادت ہے کہ اساں یہ محفل اپنے مرشد نال انہاں دی سنگت، انہاں دی روحانیت اور انہاں دی نسبت دے نال انہاں دی قدماں چ بہ کے اساں انہاں نوں سنیا. یہ جنی میری گفتگو ہے، جنیاں میری گلاں نے، میری کوئی نہ تو کسی کتاب دے وچ مبنی ہے جہاں جو مطالعہ کر کے میں پڑھ کے تمہیں سنانا. بس میرے مرشد نے جڑا سبق پڑھایا ہے اسی وہی سبق پڑھتے ہیں. اس تو اگے ساڈے کول کوئی گل نہیں ہے. ساڈے تے کرم نوازی ہے. یہ اہل بیت کا ذکر یاد رکھا جی کائنات تے کوئی ایسا ہے ہی نہیں جڑا شان اہل بیت بیان کر سکے. اسی تے میں تے اس چیز نو سمجھ کے کرنا کہ ذکر علی عبادت، علی دا ذکر کرنا عبادت ہے، علی دی آل دا ذکر کرنا عبادت ہے. اسی تے اس ذکر کر کے انہاں دا نام لے کے یا حسین یا حسین یا حسین بھی کرتے رہو تے اُنہ ہی اجر ملتا ہے جنہ تسی محفل کر لو، میلاد کر لو، جس طرح کر لو. تے اگر تسی زبان دے نال کر لو یا اپنے دل دے نال یا حسین کر لو، انہاں دی محبت تے انہاں دے پیار تے انہاں دی حیا دے وچ تسی اپنی اکھاں تھلے کر لو تے اس تو وڈی سعادت تے عبادت کوئی بھی نہیں. یہ ساڈے تے کرم نوازی ہے، احسان ہے اس ہستی دا کہ جدے نقش پا دے صدقے اسی یہ چل رہے ہیں، یہ زبان چل رہی ہے اور تہاڈیاں سماعتاں سن رہی ہیں. ساڈے واقعی نہ نسبی لحاظ نہ بھائی رفیق نے بڑی خوبصورت گل کی کہ ساڈا نسبی لحاظ نہیں ہے، کسی لحاظ نال کوئی کرم نہیں، یہ صرف کرم وہ ذات دے نال. یہ واقعی اس گھر دے اندر شروع تو پیری فقیری چلتی پئی ہے، درویشی چلتی پئی ہے، 7 8 10 پشتوں تو پچھوں توڑ تک چلتی پئی. لیکن اللہ دا احسان ہے اور وہ محبوب دے درود تے وہ مہربانی تو بعد میرے مرشد دا سب تو بڑا احسان ہے ساڑیاں نسلاں بھی اس ذات دی نوکری کر کے گزار چھڑنی. رب کعبہ دی قسم ہے وہ حق ادا نہیں ہو سکتا کہ انہیں اینے کرم دیتے ہیں کہ اس گھر دے اندر منوں بڑی چنگی طرح یاد ہے. میں تمہیں اپنے دادا جی پردادا جی علی اکبر شاہ کی گل سنانا کہ جدوں میں خود اپنے وڈیاں کو سنی ہے، میں تو شاید ادو پیدا بھی نہیں سا ہویا، بڑا چھوٹا سا میں نہیں سمجھ نہیں رہا. تے ابو جی کی جڑی پھوپھو سن نا کلنیاں والے مامو ریاض تو دیکھیے جڑے مصری سارے گھر بناتے ہیں وہ اہل تشریف نے. تے انہیں منوں یہ گل سنائی اتنے ایسے ہی کمرے کے تھلے بیٹھے. وہ ماموں آئے تو کہتے ہیں کہ یار جدو پہلی محرم کی محفل ہوئی نا اتنے انہوں نے پتا لگا کہ سال 2 سال ادو سال کے پہلی محفل ہوئی یا دوسری محفل ہوئی انتظار والی تو وہ دونوں آئے. منوں کہتے ہیں اسی بیٹھک کے بیٹھے جی بیٹھک نا یہ ساری پہلا سب تو پہلا بھی یہی بیٹھک دو علی اکبر شاہ موجود سن.
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਜਾਂ ਝਿੜਕ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਫਾਸਕ ਫਾਜਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਫਰੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਰੀਕਾ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸਹਾਬੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਆਹਲੇ ਬੈਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਰਸਮੀ ਸੈਦ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਪਾਈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਵਾਰੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨੂਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨਾ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਲ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਫੀਕ ਨੇ ਜ਼ੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨਾ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਖਲੋਂਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਲਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਸ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾਹੁम्मा सल्ली अला मुहम्मद कहो तो आले मुहम्मद ना कहो, सरकार उत्थे नहीं जाते जिन्ने मर्जी इश्क करते रहो, जिन्नियां मर्जी मुहब्बत करते रहो, सरकार नहीं मानती इस चीज़। क्यों कि ये वो हस्तियां ने जिस तरह आयत मुबारक भाई रफीक ने भी तलावत की थी, मैं भी ये पढ़ी है कि इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतahhiraकुम तत्हीरा, कि ए नबी असी तेरे घर आए रहूँ हर किस्म की नजासत हर किस्म की गलाजत तो पाक रखे। तर्जमा अपनी अकल नाल करना जिस तरह मर्जी कर लो कि पाक कीता है या पाक रखे है। ये तो तुहाडी अकीदत है ना कि तू कित्थों बोलदी पई है। कुरान तुसा हुण किसी मौलवी को किसी मुल्ला को पढ़िया होवे पैसे दे के या तुसा किसी नाज़िके कुरान को कुरान पढ़िया, कुरान पढ़न दे विच फर्क है। अगर तो नाज़िके कुरान को पढ़िया तो फिर दसेगा कि उन्होंने हर किस्म की निजासत ते गलाजत तो दूर रखे, क्योंकि उन्होंने किन्ने पाक किया है? अल्लाह ने फरमाया। और इंज पाक किया है जिवें करन दा हक। यह जुमला बहुत ही खूबसूरत है। ये समझ लो कि अल्लाह ने इंज किया है, अल्लाह को गल आखे कि मैं यह काम किया है इंज किया है जिवें करन दा हक। सुभान अल्लाह। जो बंदा को गल करना मैं भाई काम कर रहा पक्का लोहे तरोड़ काम कर रहा, तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं मेरे महबूब तेरी अहले बैत नूं पाक किया, पाक रखिया हर किस्म की गलाजत ते निजासत। जो अल्लाह हर किस्म आखे ना उदों ज़ाहिर नहीं आता तो बातिन नहीं आता। याद रखिया तुसी साहिब तसव्वुफ हो, तुसी अंदर ते बाहर दी गल्लां नूं जानदे ते अल्लाह ने फरमाया हर किस्म की गलाजत ते निजासत तो पाक रखिया और इंज कीता है पाक जिवें करन दा हक। मैं अक्सर एक गल करना हुंदा कि जिहड़ा बंदा जिहड़ा काम करदा ना वो अपने म्यार ते लैवल के मुताबिक काम करदा। इस कायनात के उत्ते सब तो वड्डा पाक किहड़ी जात है? अल्लाह दी जात। उस तो वड्डा पाक कोई नहीं। असीं कहने अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है। हालां साडी अकल ते समझ नहीं पता कि अल्लाह ते पाकीज़गी दा तल्लक की ख्याल है। ये वो जात है अल्लाह जल्ला जलालहू, वो जात है जिहड़ी पाकी पलीती तो बहुत उत्ते। ये साड़ी अकल च समझने असी पाक है असी पलीता, तो फिर जिहड़ा आप पाकी पलीती तो बहुत उत्ते वे ना उन्हें आखिया कि मैं इन्हों पाक किया, इन्हों पाक रखिया हर किस्म की नजासत ते गलाजत। हुण असी वेखीए कि इस कायनात से सब तो पाक किहड़ी चीज़ है? सब तो पाक किहड़ी चीज़ है? सब तो पाक चीज़ ते अच्छा ये गल दसो कि सरकार अल्लाह तो बाद अगर कोई पाक है वह महबूब, अगर वह महबूब पाक है तो फिर कुरान भी पाक है। फिर कुरान कल्बे मुस्तफा से उतारा गया, कुरान पाक है ना। कुरान को किते भी नहीं ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरिन, कुरान की आयत नहीं होगी नहीं इसको छुओ मगर पाक। हालां सानू पता नहीं थे मानी की पूरी आयत सानू अगों पढ़ी तो ना पिछों पढ़ी। खैर साडा मौजू नहीं है वाला कि नहीं छुओ इसको पाक हो, मतलब जो तुसी वजू करो उदों कुरान छुओ, कुरान उदों पढ़ो, यानी इन्ना पाक है कुरान कि तुसी वजू करो। हालांकि साडे अकल दी कम फहमी कि असीं वजू करके पाक हो जाना, वजू करके असीं अहल हो जाने। सिर्फ शरीयत मुस्तफा दा करम है कि अल्लाह ने सानू अपने महबूब के जरिए एक तरीका दसिया कि चलो तुसी वजू कर लो, हाथ मुँह धो लवो। तसव्वुर ये करो कि मेरे हाथों के गुनाह साफ हो गए, मेरे वजूद का गुनाह साफ हो गया, चेहरे का साफ हो गया, पैरों का साफ हो गया, मैं कुरान पढ़ लूँ।
قرآن پڑھ کے اسی پاک ہو گئے. تے قرآن مولا علی مشکل کشا دے بارے چ سرکار مدینہ نے حدیث ہے بڑی پکی تے ٹھوس حدیث ہے. جو سارے اصحاب بیٹھے تھے سرکار مدینہ نے فرمایا کہ علی دی جو شان بیان کرتے سن سرکار بڑی بڑی خوبصورت گلاں اسی تے گلاں نہیں کرتے کہ آکھن گے یہ کہڑیاں حدیثاں کڈ لے آئیاں نہیں کتھوں گلاں کر دیں ایسی ایسی بات آپ نے فرمایا علی تے میں او ہاں حالانکہ وہ اس حالت دے تو پاک ہوندے نے لیکن ساڈے ورگے نوں سمجھاؤਣ واسطے ساڈے ورگے ناقص العقل نوں سمجھاؤਣ واسطے سرکار مدینہ فرمایا علی تے میں او ہاں جڑے حالت جنابت دے وچ بھی اسی مسجد دے وچ آ سکنے. گل سمجھ آئی؟ کوئی ایڈا پاک ہے کوئی کائنات ایڈا پاک ہے جڑا اس حالت دے وچ مسجد دے وچ جا سکے سرکار مدینہ اور آپ یعنی پھر یہ مطلب ثابت ہویا کہ نبی ساڈے ورگا نہیں پاویں وہ بشر بھی ہو وہ بشریت کا تقاضا ایڈا وے کہ وہ اپنے بشری تقاضے نال مسجد وچ تر جے کسی بھی حالت دے وچ مسجد نو فرق نہیں پیندا مسجد رش کر کہ میرے اتے مصطفیٰ دے قدم آئے میرے اتے سرکار دو عالم اور محبوب خدا دے قدم آئے. جناب علی مولا علی مشکل کشا تاریخ دا ایک سنیاں دی کتاباں دے جملہ ہے گل کر رہے ہیں انہاں دی پاکیزگی دی. جدوں سرکار مولا علی مشکل کشا کسی وجہ دے نال مسجد نبی دے وچ جا کے لیٹے نا تے ادوں سرکار مدینہ جا کے پوچھیا گھر آئے پوچھیا بی بی پاک نے سیدۃ الزہرا نو پوچھیا کہ علی کتھے نے فرمایا کسی گل تو چلے گئے نے باہر چلے گئے. سرکار گئے تو جناب مسجد نبی دے زمین دے اتنے لیٹے جو پہلی باری سرکار نے آخیا کم یا ابو تراب اٹھ اے ابو تراب اے مٹی دے باپ اٹھ تے سرکار مولا علی مشکل کشا اٹھے تے سرکار نے بڑا خوبصورت ایک جملہ کہا شاید تساں سنیا ہوئے تے سرکار فرمانے لگے کیا تجھے اس مٹی سے زیادہ پاک زہرا کا حجرہ نہیں ہے. سرکار مدینہ نے مولا علی مشکل کشا نے فرمایا کہ علی کیا اس سے بہتر فاطمہ کا حجرہ نہیں ہے جو تجھے کس چیز نے ادھر آ کے لیٹنے پہ مجبور کر دیا. یعنی یہ گل فرمائی کہ اگر بظاہر شریعت وچ کہندے نے کہ سرکار بی بی پاک نال تھوڑی جی کسی گل تو رنجش ہوگی اور مولا علی مشکل کشا آ کے لیٹ گیا. نہ رنجش نہیں یہ مقام مرتضیٰ بخانا سی اور مقام سیدہ بخانا سی کہ اگر علی کائنات کا سب تو بڑا سردار اور مولا مسجد نبی دے لیٹے آئے تو مسجد نبی دی مٹی مخاطب کر کے ہی مولا علی مشکل کشا دے نال سرکار دو عالم فرمان کہ کیا تجھے اس مٹی سے بہتر فاطمہ کا حجرہ نہیں ہے. اور سرکار اٹھے اور مولا علی نال جا کے بی بی پاک کے حجرے دے وچ گئے. جے سرکار اس چیز فرمان کو کوئی بندہ کہہ سکتا کہ نہیں مسجد نبی دی مٹی تو کوئی پاک مٹی ہے لیکن نہیں یہ مٹی دا باپ ہے. یہ سرکار مدینہ فرمایا اور حقیقت ہے انہوں عقیدت نہ سمجھو یا نہ سمجھو کوئی گل نہیں لیکن اخیر تے جانا کتھے اسی قبر دے وچ جانا. صوفیاء فرماندے نے کہ جڑا اس جہان دے اندر ابو تراب دا حیا کرے گا کل نو مٹی او دا حیا کرے گا. سبحان اللہ. تے جنے اس جہان دے وچ ابو تراب دا حیا نہ کیتا کیونکہ وہ پاک ہے پاکاں نو مانتے ہوئیے وہ کس طرح پاک انہاں دی پاکیزگی ساڈی عقل تے سمجھ آ نہیں سکتی. سیدۃ الزہرا او پاک سن جنہاں نوں جدوں مولا حسن دی ولادت ہوئی تے جناب فضا بارگاہ رسالہ چ گئی اور اصحاب رسول نوں دسن گئی. میرے بادشاہ فرماندے سن اے نہیں کہ تاریخ دے وچ ہوندا بڑی حیرت نہ گئی جا کے آکھیا سرکار میں بڑا حیران کن کام ویکھیا تے سرکار فرمایا کہ اے فضا تو کی ویکھیا تے مائی پاک فرمان لگی مائی فضا کہ میں ویکھیا کہ ادھروں مبارک ہوئی سب تو پہلا تانوں کہ تانوں اللہ نے دوترا دیتا ہے تے میں ویکھیا بی بی پاک مصلی تے کھلوتیاں تے سرکار مسکرا کے فرمان کہندے نہیں او جانی جان سن مائی فضا اپنا تخت چھڈ کے آگے سن انہوں پتہ نہیں سی میں کدی غلامی کرن جا رہی ہوں پتہ سی لیکن اصحاب رسول نے دسنا سی. آکھیا کہ فضا تینوں پتہ نہیں کہ میری بیٹی بتول ہے جڑے ہر قسم دی حیض سے نفاس تو پاک ہے اس چیز تے ہر مسلک والا متفق ہے اپنی ایمان رکھو لیکن عقل اور سائنس یہ گل کہن رہی ہے کہ حیض سے نفاس جہدے چ نہیں آندا وہ ماں بنن دے لائق ہی نہیں. اسی تے تسی پیدا ہوئے ہیں حیض سے نفاس دا خون 9 مہینے ماں دا اپنے پیڑ ماں اپنی خوراک ساڈی حیض سے نفاس دا خون رہی اور صاحبان تصوف فرماندے نے کہ وہ خوراک جڑی 9 مہینے ماں دے پیٹ دے وچوں لئی ہے ناڑو دے ذریعے وہ انسان دی پشت دے اندر بیٹھی ہوندی انسان دی اس ریڑھ دی ہڈی دے وچ بیٹھی ہے. کوئی کنا کہ بھی پاک ہو جائے کنے کہ بھی حج کر لے کنیاں کی نمازاں پڑھ لے جڈا مرضی وڈا پاک ہو جائے مومن ہو جائے متقی ہو جائے جنہ مرضی ہو جائے قرآن دے اوتے کھلو نہیں سکتا
جڈا مرضی وڈا نمازی ہو جائے، حاجی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، قرآن دی اگر کھلو کے قرآن دی حرمت قائم رہے کہ انہوں حسین کہتے ہیں۔ اگر قرآن دے اتنے کھلو کے یعنی وہ دی عظمت، قرآن دی عظمت اور حسین دی عظمت دے وچ کوئی فرق نہیں۔ ایک بولن والا قرآن ہے، ایک چپ کیتا قرآن ہے، انہوں جڑا پڑھے گا وہ ویکھے گا اپنی مرضی نال ہدایت لوے گا کرتے، انہوں مرضی نال اللہ دی مرضی نال انہوں پڑھ کے چاہے گمراہ ہو جائے، انہوں پڑھ کے چاہے ہدایت پا لے، لیکن رب کعبہ دی قسم ہے جڑا حسین دی محبت نال قرآن پڑھے گا وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت۔ اے او ہستیاں نے جنہاں نو اللہ نے مقام تے مرتبہ عطا کیتا، یہ تسی میں نہیں عطا کیتا۔ کوئی بندہ دیکھو چھوٹی جی گل، دو چار گلاں ٹائم کافی ہو گیا، کوئی گل نہیں، خیر گھر ہی جانا۔ کوئی بندہ وضو کرتا ہے، وضو اس واسطے کرتا ہے کہ مسلمان وضو کرن تو پہلا جڑی چیز ہے جڑے پڑھدا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے پاک ہو جائے، سرکار دا فرمان ہے۔ غیر مسلم جڑے نے وہ کلمہ نہیں پڑھتے، وہ پاک ناپاک نے۔ مسلمان کلمہ پڑھدا پاک ہو جاتا، دارا اسلام چ آ جاتا، پاک ہو کے کلمہ کی کرتا ہے پاک، نماز کی کرتی ہے پاک، زکوٰۃ کی کرتی ہے پاک، روزہ تانوں بری تے بے حیائی دے کماں تو روک کے کی کرتا ہے پاک۔ پاک اس واسطے کرتا ہے، ساریاں نماز روزے زکوٰۃ اس واسطے دینے ہیں کہ تاکہ تسی اسی حج واسطے تیار ہو جی، دیدار الہی واسطے تیار ہو جی، اللہ دے دیدار واسطے۔ اے مقصد ہے اس طہارت دا، اس پاکیزگی دا۔ اپنے ایمان نہ دسو ساری زندگی نمازاں پڑھ کے بے رہائی اللہ کی عبادت کر کے کوئی اتنا پاک ہو سکتا ہے جنہ حسین پاک ہے؟